ایران کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن امید ہے کہ اس کے استعمال کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ یہ اعلان صدر ٹرمپ نے ملٹیپل ٹائمز کیا۔ ایک طرف مفاہمت کی پیشکش اور دوسری طرف مسلسل حملے کی دھمکیاں۔ کیا ہونے جا رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان میں، اسی سلسلے میں بات کریں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم اور اکبر باجوہ۔ حبیب صاحب، جس طرح ملٹیپل ٹائمز ایک بڑے بحری بیڑے کی پیش رفت کے بارے میں امریکہ خبردار کر چکا ہے ایران کو، اور پھر ایران نے بھی اس کو لوکیٹ کر لیا۔ ایک تو یو ایس ایس ابراہم لنکن کی بات ہو رہی تھی کہ ہم اس کو اٹیک بھی کر سکتے ہیں، اور اس کی بہت ساری کیپیبلٹیز کے بارے میں، اور اس کی ایک پوری ہسٹری ہے یو ایس ایس ابراہم لنکن کی۔ تو وہ بحری بیڑا آخرکار مڈل ایسٹرن واٹرز کے اندر انٹر ہو گیا ہے، اور ایران بھی بہت زیادہ ایکٹیولی اس کو رسپونڈ بھی کر رہا ہے، اور آس پاس کے نیبرز کو بھی خبردار کر رہا ہے کہ جو بھی اس کی انٹینشن ہوگی تو ایوری بڈی ہیز ٹو فیس اٹ کلیکٹیولی۔ دیکھیے، جہاں تک ایران کا معاملہ ہے تو ایران کے پاس اب ایسا کیا ہے جو امریکہ کو چاہیے؟ اصل سوال تو یہ ہے۔ خود امریکہ یہ کہہ چکا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ان کی جتنی بھی نیوکلیئر سائٹس تھیں وہ تباہ کر دیں، اور اب ہم نے ایران کو اس قابل ہی نہیں رہنے دیا کہ وہ دوبارہ جوہری توانائی پہ کام کر سکے یا اپنے نیوکلیئر پروگرام کو آگے بڑھا سکے۔ تو لہٰذا یہ بات تو خود ختم ہو گئی، یعنی اس کے اگر ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو اب ایران سے کیا مقصود ہے؟ کیا اسرائیل کو محفوظ رکھنا مقصود ہے؟ وہ بھی بظاہر اب ایسی بات نظر نہیں آتی کہ جب حزب اللہ ختم ہو چکی ہے جو امیجیٹ تھریٹ تھی، جب حماس عملاً ناکارہ ہو چکی ہے جو امیجیٹ تھریٹ تھی، بلکہ جس کو ختم کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں کا قتل عام، جینوسائیڈ اسرائیل نے کر دیا۔ جی، تو اب ایسی کون سی چیز ہے جو ایران کے پاس ہے اور ایران سے لینا مقصود ہے؟ اچھا، اگر آپ ایران کے اور عربوں کے تعلقات دیکھیں، یعنی ایران نے اگر عرب پہ کوئی حملہ کرنا ہو تو اس وقت وہ بھی سفارتی صورتحال مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ یو اے ای کہہ چکا ہے کہ ہم اپنی فضائی حدود بھی استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور سعودی عرب بھی یہ کہہ چکا ہے، پہلے سعودیہ نے کہا، پہلے یو اے ای اور سعودیہ دونوں کہہ چکے ہیں۔ اچھا، قطر بھی کہہ رہے ہیں جہاں پہ بیس ہے، حالانکہ یو اے ای میں بھی بیس ہے اور سعودی عرب میں بھی بیس ہے امریکہ کا، لیکن تمام ملک جو ہیں وہ اس جنگ سے گریزاں دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ ہسٹوریکلی ان دونوں کا، یعنی عرب کا، جی سی سی ملکوں کا اور ایران کا آپس میں تال میل نہیں بنتا رہا، اور یہ ایک دوسرے سے مطلب ایٹ لاگر سیٹ رہے ہیں، کیونکہ ایران اپنا انقلاب ایکسپورٹ کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح وینزویلا میں تیل کے ذخیرے پہ قبضہ کیا گیا تھا، ایران کو اس طرح گھیرنے کا مطلب ایک دفعہ پھر یہی ہے کہ یہاں کا جو تیل ہے اس کو بھی کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے۔ دیکھیے، پچھلے کچھ عرصے میں، ایک سال میں، جب سے ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالا ہے، انہوں نے تیل کو اور تیل کی صنعت کو غیر معمولی توجہ دی ہے۔ دیر از اے ڈیزائن۔ اچھا، وہ چھپ جاتا ہے پولیٹیکل چیزوں۔ آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو جتنے انوائرمنٹلسٹ تھے ان سب کو کہا کہ یہ تو ہاکس ہے، یہ تو سکیم ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے تیل کی صنعت کو فروغ دیا۔ پھر انہوں نے گاڑی ساز جو ادارے ہیں امریکہ میں، ان پر سے پابندی ہٹا دی کہ وہ پر لیٹر مائلیج جو ان کے اوپر پابندی تھی کہ وہ کم سے کم 1 لیٹر میں گاڑی یا 1 گیلن میں گاڑی اتنے کلومیٹر سفر کرے، انہوں نے وہ بھی ہٹا دی۔ یعنی جنہیں کہا جاتا ہے کہ جو گیس گزلر گاڑیاں ہیں، اب وہ بھی دوبارہ بنانا شروع کر دیں آپ۔ اچھا، تیسری چیز جو پھر اس کے ساتھ انہوں نے یہ کیا کہ آپ دیکھیے انڈیا پہ اتنا دباؤ ڈالا کہ انڈیا کو مجبور کر دیا کہ وہ رشیا کا تیل نہ خریدے۔ دوسری طرف وینزویلا پہ حملہ کر دیا۔ وینزویلا پہ حملہ ہی ہے نا، اب اس کا صدر اٹھا کے لے گئے، اور وینزویلا کا تیل بھی کہا کہ جناب اب ہم بیچیں گے، ہم کنٹرول کریں گے۔ تو گویا تیل کی انڈسٹری ایسا لگتا ہے کہ خصوصی توجہ کی مستحق ہے۔ تیل کی مارکیٹ پہ امریکہ اپنا قبضہ برقرار رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئیں، مثال کے طور پہ چین نے اور سعودی عرب نے آپس میں طے کر لیا کہ ہم کرنسی سواپ کے ذریعے بزنس کیا کریں گے تیل کا۔ یہ پہلی دفعہ ڈی ڈالرائزیشن آف آئل ہوئی نا، اس سے پہلے ڈالر جو تھا وہی تھا، واحد کرنسی تھی، اب یہ پریشانی ہوگی۔ تو اس میں اب ایران کے اوپر، اب جہاں تک نیوکلیئر کی بات ہے تو نیوکلیئر حوالے سے ابھی انہوں نے ایک آج ہی ترکی کے جو وزیر خارجہ خاقان فیدان، ویسے میں نے انہیں خاقان فیدان کہا ہے ورنہ وہ حقان فیدان لکھتے ہیں،
تو میرا خیال ہے کہ وہاں کا مطلب یہ خاقان فدان ہے. چلے ہم اس کو درست کہتے ہیں خاقان فدان ہی. تو خاقان فدان نے امریکہ کو کہا کہ بھئی آپ ایران کے ساتھ معاملات آگے بڑھائیں, مذاکرات کریں, اور انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے. انہوں نے کہ اس کو ایک پیکج کے طور پر ڈیل نہ کریں کہ ایران سارے کام آپ کے کرے. آپ ایک وقت میں ایک فائل کھولیں, پہلے نیوکلیئر کی کھولیں, اس کو بند کریں, اس کے بعد اگلی فائل, اس کے بعد اگلی فائل. تو یہ طریقہ کار بھی انہوں نے بتایا. تو ترکی کی طرف سے بھی کہا جانا کہ آپ مذاکرات کریں, اور عرب کی طرف سے بھی یہ کہا جانا, قطر اور تمام اشارے تو یہی ہیں. ملٹیپل ٹائمز ایران کے بھی وزراء خارجہ اور جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں, سب ان کی تمام جو ترجمان ہیں وہ بار بار اس چیز کو ایکسپریس کر رہے ہیں کہ ہم مفاہمت پہ یقین رکھتے ہیں, ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر اٹیک ہوا then we are bound to respond. دیکھیے اب سفارتی سطح پہ امریکہ کو اس وقت ایک تنہائی کا سامنا ہے. پریکٹیکلی امریکہ کو سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہمارے یہاں سے آپ نے کچھ نہیں کرنا. قطر نے بھی عملاً یہی کہہ دیا ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ قطر کو فیس کرنا پڑا تھا. تو اسی لیے انہوں نے اس دفعہ اپنا بحری بیڑا موو کیا ہے تاکہ وہ اپنے پلیٹ فارم سے اب ایران پر حملہ کر سکے. ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات کریں گے, ڈیل ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی. تو لیکن ڈونلڈ ٹرمپ پہ بھروسہ کون کرے, اچھا یہ ہے سب سے بڑا ایشو. کچھ بیک گراؤنڈ بتا دوں اس بحری بیڑے کا. یہ یو ایس ایس ابراہم لنکن کے نام سے ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ٹائم انڈکٹ ہوا تھا 1989 کے اندر. اچھا, اس کو کویت سے عراق کو نکالنے کے لیے یوز ہوا آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم میں. پھر سدرن واچ میں یہ یوز ہوا 1995 میں, 98 میں, 2000 میں. 2002 میں اس کو استعمال کیا گیا عراق پہ حملہ کرنے کے لیے بھی. تو اس کی ایک پوری تاریخ ہے, اور اب اس کے بعد دوبارہ اس مڈل ایسٹ میں آ گیا ہے, ہاں موو کیا گیا اور دوبارہ ہی مڈل ایسٹ پہنچا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بیسڈ آن اٹس ہسٹری یہ پھر سے اٹیک کرنے کی نیت سے ہی آیا ہے. دیکھیے اب اٹیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے, لیکن اگر اس سے پہلے یہ ہو جائے کہ آپس میں مذاکرات ہو جائے, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی تو کہہ چکے ہیں کہ میں کوئی فورن وارز لڑنے کے لیے نہیں یہ آیا. مذاکرات میں لیوریج حاصل کرنے کا بھی ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں, ہم تیار ہیں, اور اگر ہماری بات نہ مانی گئی. لیکن اس میں نہیں, وہ میں اس میں ایڈ صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہے امریکہ کا پلان, اور مڈل ایسٹ کی پالیسی اسرائیل کنٹرول کرتا ہے, وہ امریکہ برائے نام ہے. اس میں اسرائیلی پریزیڈنٹ جو ہے آئزیک ہرزگاؤ جو ہے, اس نے انٹرویو دیا ہے فرید زکریا کو ڈیووس میں یہ 2 دن پہلے ورلڈ اکنامک فورم کی سائڈ لائنز پہ, جہاں پہ اس نے کہا ہے کہ جو ایرانی اس وقت ریجیم ہے نا وہ بہت فریجائل ہے. پیپل آر یرننگ فار چینج, دے ڈیزرو چینج. سوال اس سے یہ ہوا تھا کہ اب تو آپ خوش ہوں گے کہ آپ نے ایران پہ حملہ کیا, آپ نے حزب اللہ کو نیوٹرلائز کر دیا, آپ نے حماس کو تقریباً ختم کر دیا, ویسٹ بینک غازہ آباد سے زیادہ کنٹرول کرتے ہیں, پیس پلان از ان پلیس, اور ایران کی نیوکلیئر سائٹس امریکہ نے تباہ کر دی. تو ہی سیڈ ہم سیٹسفائڈ نہیں ہیں. یہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم سیٹسفائڈ نہیں ہیں. نہیں, وہ خود بھی کر لیں گے. وہ دونوں چیزیں ہیں. میری رائے میں جو سعودی عربیہ نے کہا ہے کہ ہماری ایئر اسپیس یوز نہیں ہوگی, دیٹ از ٹو کیپ اسرائیل ایٹ بے. اور یو اے نے اس وجہ سے کیا ہے ساتھ, بیکاز سعودی عربیہ نے جو مکلا جو بیس اسرائیل یو اے کا وہ جو اڑایا تھا سارا شپمنٹ آرمز کی ویپنز کی یمن میں, اس کے بعد سے یو اے ڈرا ہوا ہے, اور وہ سعودیہ کے پیچھے پیچھے تھوڑا سا چلتے ہیں. مجھے جو پلان سمجھ آ رہا ہے نا, وہ تیل چائنا کا کنٹرول کرنے کے لیے بالکل ٹھیک ہے, ایران پہ اور وینزویلا پہ ہو گیا, لیکن اسرائیل کا پلان فریگمنٹائز کرنے کا ہے چائنا کو, اس کو ایران کو. فریگمنٹیشن کا پلان ہے جس پہ ہمارے یہاں پہ بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, دنیا بھر میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. اور یہ جو ایمفیبیس آپریشن ہوگا نا, جس میں ایئر بھی یوز ہونی ہے اور بیڑا آ کے سامنے 2 بیڑے آ کے کھڑے ہو جائیں, وہ 2 کہہ چکا ہے کہ 2 ہونے ہیں. سو اس میں کیا آگے معاملہ بنتا ہے, ہم پاکستان کو اس میں بھی رول ڈسکس نہیں کرتے, لیکن جس وجہ سے اس کو سعودیہ روک رہا ہے معاملے کو, میری رائے کے اندر the plan of Israel is to dominate and control the key choke points. باب المندب, اسٹریٹ آف ہارموز, یہ یہاں پہ 10-12 چوک پوائنٹس وہ کنٹرول کر کے اس کے بعد آپ پوری سینچری کو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے سعودیہ کی فورن پالیسی میں ایک چینج دیکھ رہے ہیں آپ, بڑی ایک انڈیپینڈنس, ایک اٹانومی نظر آ رہی ہے آپ کو. دا وے دے سیٹ کہ ہم ایسا کوئی بھی پلان جو یو ایس بیک پلان بھی ہے, ہم اس کو تب تک نہیں مانیں گے جب تک ایک غزہ, ایک فلسطینی ریاست جو ہے اس کا کلیئر کٹ اس میں انڈیکیشن نہ ہو کہ وہ بنے گی آزاد فلسطینی ریاست. اسی طرح سے ابھی بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی ڈائریکٹ کہ ہم اپنی کسی بھی کیپیسٹی کو, اسپیس کو یوز نہیں ہونے دیں گے اگینسٹ ایران. تو اگر ہم دیکھیں تو
जिस तरह अमेरिका अगला एक निशाना policy वो भी को हो pursue- सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगला निशाना वो Realization- ये जो यमन में हुआ था एसटीसी वाला मामला, सऊदीया ने क्यों एक्ट किया? अगर उस वक्त एक्ट ना करते, वो नजर आ रहा था कि यहाँ पे तो एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट डिक्लेयर करवा दी है और सऊदी बॉर्डर के साथ है, अगला वो दोबारा इजराइल उधर से अंदर घुस जाए डायरेक्टली Eventually, नहीं, हाँ, it प्रॉक्सीज seems के कि थ्रू। Israel देखिए, is सीरिया में behind कर it through चुका है, proxies। यमन में कर चुका है, सूडान में कर रहा है, सोमालीलैंड वाला मामला आपके सामने, तो वो हबीब साहब, बल्कि सोमालीलैंड का जो अब इवन दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड कम्युनिटी, वो भी डेवोस में मौजूद थे। जी। मैं तो हैरान हूँ कि मतलब द वे दे आर गिविंग एक्सेप्टेंस जी इनटू द वर्ल्ड कम्युनिटी। देखिए, जहाँ तक ईरान का मामला है ना, ईरान को अगर आप ये कहें कि ईरान को अगर तोड़ा जाए तो फिर क्या होगा? जो आम तौर पर मुल्कों पर जब हमला किया जाता है तो उनको तोड़ा नहीं जाता। हमने अमेरिका को देखा है अफगानिस्तान में मौजूद और मोर देन 20 ईयर्स। अच्छा, अमेरिका जो उसकी फितरी तकसीम है अफगानिस्तान की, उस पर भी कभी किसी ने तवज्जो नहीं की और उसकी जियोग्राफिकल इंटेग्रिटी उन्होंने बरकरार रखी है, हालांकि वो भी एक मसले का हल हो सकता था। इसी तरह जब ईरान की हम बात करते हैं तो ईरान में एक छोटा सा इलाका है सीस्तान का, जो बलूचिस्तान के साथ मिला हुआ है, और एक छोटा सा इलाका है कुर्द, जो जिसके अंदर एक तहरीक मौजूद है। हाँ, किसी दर्जे में आप यूं कह लें कि जो उनका जो वेस्ट है, यानी जहाँ पे इराक के साथ जो हिस्सा लगता है, वहाँ पे कुछ अरबी स्पीकिंग कबाइल मौजूद हैं, लेकिन जनरली ईरान के अंदर एक टूटने की या मरकज गुरेज कैफियत नहीं पाई जाती। वहां पर एक यकसुई है रिजीम के हवाले से, यानी ईरान के अंदर भी आप देखें कि रिजीम को तब्दील किया जाए। अब रिजीम को तब्दील कैसे करना है? अब बाकी सब लोग डर इस बात से रहे हैं कि अगर रिजीम को अमेरिका तब्दील करता है, अमेरिका अगर तब्दील करता है तो इसको दोबारा बनाया कैसे जाएगा? ये इंटरनली क्यों ना चेंज हो? इंटरनेशनली कोई मतलब अच्छा, अब ये जरूर हो सकता है। इसमें सर जी बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ईरान के दिफा में कह लीजिए सऊदी आके खड़ा हुआ जी, वो मसूद पजिशकियान से बात की एमबीएस में, और फिर स्टेटमेंट रिलीज किया कि हमारी टेरिटरी, हमारी एयर स्पेस यूज नहीं होगी। ये इतना सादा तो नहीं ना मामला। बिल्कुल, सऊदीया अपने मफाद के लिए आके इधर खड़ा हुआ है, वरना ईरान का मिडिल ईस्ट अब वो रियलाइज कर रहा है कि हम खतरे में। फिर उसकी बात, उसके साथ एक और चीज भी हुई है ना, वो जो चैलेंज हो गया ना रिजीम, पूरे का पूरा दिसंबर से लेकर जनवरी तक ईरानी रिजीम जो चैलेंज हो गया ना, देखिए उस चैलेंज में उसने इस पूरे निज़ाम की फैसला साजी की जो प्रोसेस है उसको हैम्पर किया, और फिर उसके साथ अब इंटरनेशनल फोर्सेस आ गई, अमेरिका आ गया, इसराइल आ गया, सारे आ गए। जब आप अंदर से कमज़ोर हो जाते हो तो फिर आपके दुश्मन तो कम नहीं होते ना। तो अब वहाँ पर ये जो कुछ होगा, ये यानी मुझे अब इससे एक दूसरी साइड भी नज़र आती है कि जब ईरानी बेड़े, जब अमरीकी बेड़े सामने खड़े होंगे ईरान के, और उसके बाद हर रोज़ हमला की बात हो रही होगी, तो ईरान के अंदर एक और तहरीक जन्म ले सकती है जो इंटरनल हो, लेकिन उसको बाहर से एड मिल रही हो, और उसके नतीजे में ईरान की रजीम को टॉपल कर दिया जाए। और फिर पिछले कुछ दिनों से ईरान के अंदर जो जुल्म सितम है, उनका जो डेटा सामने आया है, वो भी एक बहुत खौफनाक शक्ल पेश कर रहा है ना, कि हजारों की तादाद में लोगों के मरने की बात हो रही है उस 15 रोजा या 20 रोजा तहरीक में। हाँ जी, वो कह रहे थे इरानियन ह्यूमन राइट्स है जो कि नॉर्वे में कायम है, वो कह रहे कि 25,000 से ज्यादा पॉसिबल कैजुअलिटीज हैं। अब साहब उसमें अगर तो उनकी अपने हुकूमत ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ज्यादातर हमारे अपने ही मतलब लोग थे और कानून नाफिज करने वाले अफराद थे, लेकिन नंबर इससे बहुत ज्यादा जी, नंबर ज्यादा हो। तो जब इतना बड़ा अगर कैटास्ट्रॉफी हो चुकी है वहाँ पे, तो एक और खौफ भी है ना सईदी, वो ये है कि ये एक तो हम ये वाला प्लान डिस्कस कर रहे हैं कि अभी अमेरिका अटैक क्यों करना चाहता है, इससे पहले हम डिस्कस भी कर चुके पूरी दुनिया के अंदर इस पर बात इस वजह से हो रही है क्योंकि इसके इशारे दिए हैं कि हम रहबर जो हैं आयतुल्लाह खामनाई जो हैं उनको एलिमिनेट करने का मामला है ना। अच्छा, उससे आगे प्रॉब्लम ये हुई है कि ये यहाँ से रिजीम चेंज नहीं होगी, द आर्म्स हथियार जो ईरान के पास है दैट विल रिमेन फ्रॉम विद इन, ये जो पास जाने है इनमें से किसी के पास, और वो अगला आने वाला कितना एग्रेसिव हो और क्या मामला हो वो एक अलग बात है। बिल्कुल। तो ये जो सिचुएशन है अब इस वक्त, बहरहाल ईरान पे हमला होने के
امکانات اگر اس وقت دیکھیں تو وہ 50% سے بڑھ چکے ہیں. یعنی اب یہ بات چانس کی نہیں ہے, ریالٹی کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب یہ کہتا ہے کہ یو اسٹل ہیو اے چانس ٹو میک اے ڈیل ود اس, ہی از بلفنگ. ہی از بلفنگ, اٹیک ہی کرنا ہے. He has already made up his mind. Right, تو اب آگے بات کر لیتے ہیں حماس کی. حماس جو ہے وہ ابھی بھی تقریباً آدھے غزہ کے اوپر جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی اس کا کنٹرول ہے. تو ان کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے 40,000 کے قریب افسران ہیں, سول سرونٹس اور پولیس فورس, ان کو بھی یو ایس بیک جو ایڈمنسٹریشن اب لائی جائے گی غزہ کے اندر, اس میں ان کو انکارپوریٹ کیا جائے. اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ مطلب اسرائیل جو ہے وہ تو تھرو آؤٹ حماس کی پوری جو ایگزسٹنس ہے اس کو ہی ڈینائی کرتا ہے نا کہ وہ ہونی ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈس آرم بھی کرنا ہے. جو نیکسٹ فیز تھی, جو فیز 2 اب چل رہا ہے, اس میں ڈس آرممنٹ آف حماس وہ بھی بہت ضروری ہے. تو کس طرح 10,000 سے زیادہ پولیس والے اور ایڈمنسٹریٹرز باقی 30,000 ان کو آپ شامل کر سکتے ہیں نئی انتظامیہ کے اندر؟ دیکھیے اس سے پہلے بھی ایک کام ہوا نا. اس سے پہلے حماس نے آفیشلی اپنے جو حماس کے پاس غزہ کی گورنمنٹ آئی تھی الیکشن کے ذریعے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس الیکشن کو تسلیم نہیں کیا گیا. اس میں پی ایل او لیڈ جو ویسٹ بینک کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ کچھ اور ہو گیا کیونکہ الیکشن الگ الگ ہوئے تھے. پھر یہاں پہ جب الیکشن ہو گیا تو یہاں پر حماس آ گئے. حماس کے بعد پھر ظاہر ہے پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ حماس نے بھی کچھ یعنی ایگریشن کا ثبوت دیا اور اسرائیل نے بھی ان کو انتہا پسند قرار دے کے ایگریشن کا ثبوت دیا. اور یہ وہ ٹائم تھا جب دنیا میں جو اسلامی شناخت رکھنے والی تنظیمیں تھیں انہیں شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا. آج بھی کسی درجے میں دیکھا جاتا ہے. تو یہ ایک معاملہ تھا حماس کے ساتھ. پھر اب جو حماس نے بھی ایک کام کیا نا, حماس نے کہا ہے اپنے تمام لوگوں کو آفیشلی کہ آپ جو نئی اتھارٹی بنی ہے اس کے ساتھ آپ تعاون شروع کر دیں. جب وہاں پہ تعاون شروع ہو گیا ہے تو ایک امیڈیٹلی فورس تو چاہیے نا. اچھا, اب جو نئی وہاں پر آرگنائزیشن بنی ہے جو ریہیبلیٹیشن کی, اب اگر اس کو جس کے احمد شاز اس کے سربراہ ہے, اب احمد شاز کو بھی تو لوگ چاہیے نا. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو کیا اتنی بڑی جہاں پہ 40,000 لوگ مینجمنٹ کے لیے چاہیے ہوں گے, چلیے افیکٹو کر لیں تو 40,000 کی بجائے 30,000 چاہیے ہوں گے. ایک نئی پولیس فورس بھی آپ نے ریز کرنی ہے, خود انہوں نے کہا ہوا ہے, یہ پیس پلان میں لکھا ہوا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہونی ہیں تو یہ مطالبہ کرنا حماس کا یہ کوئی بیجا بات نہیں ہے. کیونکہ سر مجھے تو یہ لگتا ہے یہ ہونا نہیں ہے. اچھا, دوسری ریزن ایک چھوٹی سی میں ایڈ میں کر دوں. یہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے فاکس نیوز کو 3-4 روز پہلے انٹرویو دیا ہے اور وہ اسی بات کے اوپر تھا, حماس کے رول کے اوپر. وہ ایک بندہ ہے, کوئی ایک ہاسٹیج رہ گیا ہوا ہے, جی پتہ نہیں وہ کون ہے. اس کی ریمینز اب انہوں اب لے نے لی. confirm نہیں کر وہ بھی لی. نہیں ہوئے ابھی تک پتہ چل رہا. وہ کہہ رہا جی ہمیں نہیں ابھی تک یقین کہ یہ اس کا کیا معاملہ ہے, وہ لے کے نہیں ہم حماس کو نہیں مانتے. لیکن انہوں نے تو آفیشلی کہہ دیا کہ ریمینز ہم لے لی ہیں, ہم نے لے کہہ رہے ہیں, لیکن کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. وہ تو دیکھیے نا وہ سیز فائر سے کتنی دفعہ مکرے ہیں, کتنی دفعہ انہوں نے وہاں پہ اٹیک کیا. تو میں اس وقت میرا تو ایک سادہ جواب میں صرف یہ دے رہا ہوں کہ اسرائیل کا مجھے نہیں پلان نظر آتا. دیکھیے اسرائیل کے اندر آپ ذرا دیکھیں کہ اس طرح کی کوئی بات مانے گا یا پھر اسرائیل کے اندر نیتن یاہو کو دبانے کے لیے ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی کام کریں. لیکن اگر آپ اسرائیل کی گورنمنٹ کو دیکھیں تو وہ 1 بائی 1 ساری باتیں آپ ہر سٹیپ پہ اس طرح کے بیانات آتے ہیں. ہر سٹیپ پہ ایک وزیر بولتا ہے, اب پارلیمنٹ میں ان کے جو کنیسٹ ہے اس میں گفتگو شروع ہو جاتی ہے, بڑی دھواں دار تقریریں ہوتی ہیں, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں. تو کیونکہ دوسری سائڈ پہ بھی ٹرمپ ہے نا, تو اس لیے ایک ایک قدم کر آگے. حماس نے بھی کتنی بار کہا کہ ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانیں گے. لیکن جب اب یہ ٹرمپ کا 20 پوائنٹ پیس پلان آپ اس کو دیکھیں کہ باوجود ریزسٹنس کے وہ 1 بائی 1 عمل میں آتا چلا جا رہا ہے. تو جہاں تک یہ حماس کے لوگوں کا ہے نا, دیکھیے جب بھی اس طرح کی ایڈمنسٹریشن بنائی جاتی ہے انٹرنیشنل بیکنگ کے ساتھ جیسا کہ غزہ میں بنائی گئی ہے, تو انٹرنیشنل فورسز بھی ایک پیٹرن میں کام کرتی ہیں. ٹرو. وہ پیٹرن کیا ہوتا ہے کہ پہلے سے موجود لوگ جو بظاہر ان کے خلاف ہوتے ہیں وہی آخر کار ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. یہی صورت ہم نے افغانستان میں دیکھی. افغانستان میں جو سوویت ایرا کے جو لوگ تھے وہی امریکہ کے ساتھ مل گئے تھے. یعنی جو لوگ سوویت یونین کے ساتھ ملے تھے وہی ان کے ساتھ مل گئے. اور پھر بہت سارے وہ لوگ جو فارمر طالبان تھے وہ بھی کسی درجے میں امریکہ کے ساتھ مل گئے. یہ افغانستان میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے. عراق میں بھی یہی ہوا تھا.
عراق میں جب حملہ ہوا تھا تو لوکل ایڈمنسٹریشن آہستہ آہستہ اسی کے ذریعے انہوں نے کام چلانا شروع کر دیا تھا. تو اب بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ریزسٹنس تو آئے گی اس میں, لیکن الٹیمیٹلی ان کے پاس آپشن نہیں ہوگی. ہاں ٹھیک, ان کے پاس آپشن نہیں ہوگی, اور پھر یہی لوگ وہ کسی درجے میں بھرتی ہونا شروع ہو جائیں گے. امیڈیٹلی ہو سکتا ہے کہا جائے نہیں یہ تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا, لیکن پھر وہی ساری چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. ہسٹوریکلی جو پاورفل ہوتا ہے اس کی ٹرمز پہ آ جاتے ہیں لوگ, اور ادھر یہ ہو جائے, ادھر بھی یہ ہو جائے. تو یہاں پہ بھی تو انہوں نے دیکھ لیا نا حبیب صاحب. دیکھیں آخرکار حماس نے جو مطالبہ کیا ہے وہ این سی اے جو یہ کاؤنسل بنائی گئی ہے اس کو تو لیجیٹیمیٹ مان کے مطالبہ کیا ہے نا, اس کو تسلیم کر کے مطالبہ کیا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ حماس اور ان کے درمیان بھی کہیں نہ کہیں ایک انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. صحیح. اچھا, پوری دنیا میں جس طرح تبدیلیاں آ رہی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ امیگرینٹس کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, امریکہ سے سٹارٹ ہوا, ہم نے فرانس میں دیکھا, یو کے میں دیکھا, آسٹریلیا میں, ہر جگہ امیگرینٹس کو ایک آؤٹ سائڈر کے طور پہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس جائیں. یہ سارے کے سارا سلسلہ وہاں پہ ایک بڑی ہی پازیٹیو تبدیلی آئی کہ وہاں انہی ممالک کے اندر بھی اینٹی امیگریشن کے اوپر لائک جو اسٹرائکس چل رہی تھیں تو اس کے اوپر کیا ہوا کہ لوگوں نے اپنے ساتھیوں کے لیے, اپنے پڑوسیوں کے لیے نکل کے پروٹیسٹ کرنا شروع کیا. منیاپولس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ پروٹیسٹ وائلنٹ ہو گیا, اور آئس کے خلاف اب پوری ایک تحریک چل رہی ہے کہ اس کو ابالش کیا جائے. ٹرمپ نے بھی کہا, ویسے تو ٹرمپ ہمیشہ طاقت کے استعمال پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن اب انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا ایز ڈاؤن کریں, اس کو کشیدگی کو کم کریں. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی پازیٹیو تبدیلی آ رہی ہے اسپین کے اندر, جہاں اسپین اپنے 5 لاکھ امیگرینٹس کو ریگولرائز کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے مجھے ایک طالب علم کے طور پہ اور اس دنیا کا ایک شہری ہونے کے ناطے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ خبر سن کے, مجھے بڑا اچھا لگا کہ 5 لاکھ لوگ اسپین میں جن کے پاس ظاہر ہے کوئی ڈاکومنٹس وغیرہ نہیں ہوں گے یا کسی اور طریقے سے وہاں داخل ہوئے ہوں گے, آخر کار ان کو وہاں پر قبول کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ جو معاملہ ہے نا, میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ اینٹی امیگرینٹ ایک ڈرائیو ہے نا, یہ مرتے ہوئے سسٹم کی آخری بھڑک ہے, یہ بجھتے ہوئے چراغ کی آخری لو ہے جو پہلے سے کچھ زیادہ تیز لگ رہی ہے. اور اسپین میں اس کو تو باقاعدہ طور پر ڈسکارڈ ہی کر دیا گیا نا کہ 5 لاکھ لوگوں کو آپ ریگولرائز کر سکتے ہیں, اور پھر کر رہے ہیں. اور بلکہ میں وہ دیکھ رہا تھا کہ گورنمنٹ کے جو بیانات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے اوپر بھی جا سکتے ہیں نمبر, اس سے نیچے بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ جتنے بھی عملاً اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی لوگ اس وقت ہیں ان سب کو انہوں نے ریگولرائز کر دینا. تو پھر آپ ذرا دیکھیے کہ اسپین نیشنلزم کے حوالے سے بھی کافی دوسروں کے مقابلے میں وہاں پہ ایک اسپینش لینگویج, ایک اسپینش, بلکہ وہ اپنے آپ کو تہذیب بھی کچھ الگ ہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک یہ معاملہ اسپین کا تو ہے کہ اسپین میں معاف کیجیے گا جہاں نیشنلزم تھوڑا سا بڑا ہوا تھا وہاں پہ اتنا بڑا فیصلہ ہوگا. اور اب یہ لوگ خالی اسپین کے شہری تو نہیں ہوں گے, یہ تو یورپ کے شہری ہیں نا. جی یہ یورپ کے شہری ہو جائیں گے نا, جب نہیں ای یو کے شہری ہو جائیں گے, ای یو کے شہری ہوں گے نا. ای یو میں جب اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ایڈجسٹ کر لیا جائے گا تو آپ ذرا دیکھیے کہ باقی پالیسیز بھی تو بدلیں گی. Is it in a way answer to America? Donald In a Trump? way yes, in a way yes. کیونکہ وہ بار بار مخاطب کر کے یہ بات کرتا ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کہ آپ کے یورپ کو یہ لوگ ناخالص کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں, اپنا کلچر بچائیں. ایلون مسک کرتا ہے, مارکو روبیو کرتا ہے, اور یورپ کی طرف مخاطب ہو کے کرتے ہیں, اور خاص طور پہ سدرن یورپ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو اسپین کی جو روش رہی ہے پچھلے کچھ عرصے میں, وہ بڑا ایک کلیئر کٹ سٹینڈ لیا انہوں نے. غزہ کے اوپر انہوں نے سٹینڈ لیا. نیٹو میں جب ڈیفنس بجٹ بڑھانے کی بات ہوئی تو بھی وہ علامتی طور پہ بالکل الگ جا کے کھڑا ہو گیا جو اسپینش آپ کا لیڈر تھا. تو یہ مطلب وہ علامتی طور پہ, سفارتی طور پہ ہر جگہ وہ سگنلز بھی دے رہے ہیں. دے آر مور انٹو لائک کہ ہیومینیٹیرین آپ اپروچ رکھیں, پازیٹیو اپروچ رکھیں, لوگوں کو ایڈجسٹ کریں. دیکھیے پھر انہوں نے وہ جو وطنیت پرستی نام نہاد ایک چلتی ہے نا, وہ خاص طور پر تیسری دنیا کے ملکوں میں فلاں زندہ باد, فلاں زندہ باد, ماں ہے دھرتی اور دھرتی باپ ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے. دیکھیے پتہ چل رہا ہے دنیا کو کہ اگر ہم نے دنیا دوبارہ ان جغرافیائی سرحدوں کو سخت کیا تو اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے. جو اقوام متحدہ کا آرڈر تھا جس نے موومنٹ آف پیپل کو انشور کیا تھا, اور
دیکھیے یہ تو پھر سسٹم بھی تو 1920-21 کے بعد یہاں پر آیا نا, پاسپورٹ کا اپنی مرضی سے, اچھا جی آپ جا نہیں سکتے کہیں, اب ویزا ملے گا, یہ ملے گا, وہ ملے گا. دنیا میں EU نے سب سے پہلے اس قباحت کو دور کیا, اس قباحت کو دور کیا. میں ایک دفعہ انڈیا گیا, 2008 کی بات ہے. 2008 میں نے وہاں دیکھا کہ میں جس جگہ پہ گیا تو انہوں نے کہا اس پہ سارک ممالک کے لیے ٹکٹ وہی ہے جو انڈین شہری کے لیے. مجھے بہت اچھا لگا. دیکھیے دنیا بدل رہی ہے اور یہ اسپین نے اس نئی دنیا کا اور بدلتی ہوئی دنیا کا, بہتر ہوتی ہوئی دنیا کا کتنا بڑا سگنل دے دیا. بالکل بالکل. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ طاقت کا توازن بدل رہا ہے, لیکن یہ اس وقت بڑی مثبت سمت میں جا رہا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی کل.